بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیٹس لرن لا ود فدا حسین بلوچ یوٹیوب چینل پر آپ خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج ہم بیسک لا انفارمیشن میں نا ایک اور ٹاپک پڑھیں گے، ان پاکستانی کوڈ پروسیجرز لائک سول اینڈ کرمنل کیسز۔ آج ہم پڑھیں گے سول اینڈ کرمنل پروسیجرز، جو کیسے سول سوٹ دائر کی جاتی ہے اور کیسے کرمنل کیس۔ آج سب سے پہلے پڑھیں گے سول لا پروسیجر ان پاکستان، اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کرمنل لا پروسیجر ان پاکستان۔ Civil law procedure in Pakistan. The civil law procedure in Pakistan is governed by the Civil Procedure Code. پاکستان میں نا سول کیسز کو نا سی پی سی کے تحت دیکھا جاتا ہے، وچ آؤٹ لائن دا پروسیس فار برنگنگ ریزولونگ سول کیسز ان دا کورٹس آف پاکستان۔ ہیئر آر جنرل اسٹیپس انوالوڈ ان اے سول کیس ان پاکستان۔ یہ نا سول میٹر پہ نا مبنی ہے، اور جو سول میٹرز ہوتے ہیں ان کو سی پی سی کے تحت دیکھا جاتا ہے۔ ان نیکسٹ سلائیڈ آئی ول ڈسکرائب دا ہول پروسیجر۔ اب ہم اگلے سلائیڈ میں اس کا نا پروسیجر سمجھیں گے۔ کرمنل میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے، لیکن سول میں ڈائریکٹ آپ تھانے میں ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے۔ اس میں ہوتا ہے فائلنگ آف دا پلینٹ، یعنی ایک اسٹیٹمنٹ ہے یا ایک دعویٰ ہے یا کمپلین ہے۔ The plaintiff initiates the case by filing a written plaint or complaint in a relevant court. The plaintiff sets out the facts of case and the relief sought. اب ایک مدعی کورٹ میں جا کے پٹیشن دائر کرتا ہے، کمپلین کرتا ہے کہ کمپنی کے خلاف کہ اس نے مجھ سے پیسے لیے ہیں، میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کی ہے، لیکن وہ ٹائم پہ مجھے پیسے یا سامان واپس نہیں کر سکا۔ تو ایک سول میٹر ہے، یہ دو بندوں کے درمیان ہے، ایک آرگنائزیشن ہے اور ایک بندہ ہے، تو اس میں اسٹیٹ انوالو نہیں ہے، اس کو نا سول کورٹ پروسیڈ کرے گی۔ اب ایک بندے نے فائل کر دیا اپنا کمپلینٹ، اور اس کے بعد ساتھ یعنی اس نے پٹیشن دائر کر دی۔ اب سروس آف پروسیس، کورٹ اپنا سروس آف پروسیس استعمال کرے گا۔ The court issues a summon to defendant requiring them to appear before the court and file a written statement in response to plaint. اب کورٹ ایک سمن جاری کرتا ہے اس اکیوزڈ کو، اس ڈیفینڈنٹ کو، اس ملزم کو، کہ آپ کے خلاف ایک بندے نے نا ایک سول سوٹ دائر کی ہے، تو آپ آئیں، اپیئر ہوں اور اس کو جواب دیں۔ اب اس کے بعد ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے۔ دا ڈیفینڈنٹ فائلز اے ریٹن اسٹیٹمنٹ ان ریسپونس ٹو پلینٹ سیٹنگ آؤٹ دیئر ڈیفینس ٹو کلیم میڈ بائی پلینٹف۔ اب وہ جو مدعی نے جو ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک کمپلینٹ اس کے خلاف دائر کیا تھا، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اگلی پارٹی ڈیفینڈنٹ بھی اپنا ریٹن اسٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ اب اس کے پروسیجر آتا ہے ایویڈنس کا۔ دا پارٹیز پریزنٹ دیئر ایویڈنس ان سپورٹ آف دیئر ریسپیکٹیو پوزیشنز انکلوڈنگ ڈاکیومنٹس، وٹنسز اینڈ ایکسپرٹ ٹیسٹمنی۔ اب آتا ہے دونوں پارٹیاں اپنے نا ایویڈنس دیتے ہیں، اور جج ان ایویڈنس کو دیکھتے ہیں۔ اب اس میں کوئی چارج شیٹ وغیرہ نہیں ہے، کوئی چالان کاپی نہیں ہے، کیونکہ یہ کرمنل کیس نہیں ہے، یہ ایک سول سوٹ ہے۔ آرگیومنٹس۔ After the evidence has been presented, the parties make oral arguments before the court, summarizing their positions and responding to arguments made by other party. اب دونوں پارٹیوں کے آرگیومنٹس ہوں گے، اورل آرگیومنٹس ہوں گے، اس کے بعد جا کے ججمنٹ ہوگی۔ ججمنٹ۔ The court issues a judgment either in favor of plaintiff or the defendant based on the evidence and argument presented in case. اب جو مدعی ہے اس نے جو دعویٰ کیا تھا، اگر اس کے پاس ٹھوس شواہد ہیں، اس کے پاس لاجیکل ریزن ہے، اس کے پاس ایویڈنس ہے، وٹنس ہے، تو ظاہری بات ہے وہ کیس جیتے گا۔ اگر اس نے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہ کے ایک دعویٰ دائر کیا ہے ایک آرگنائزیشن کے خلاف، ایک کمپنی کے خلاف، ایک شخص کے خلاف، اگلی پارٹی نے اپنا نا ایک بہترین طریقے سے اس کا ڈیفینس کی ہے، ظاہری بات ہے کیس وہ جیت جائیں گے۔ اب ججمنٹ میں یا تو اس مدعی کے حق میں ججمنٹ دے گا، یا اس اکیوزڈ کے حق میں،
اب جس کا پلڑا بھاری ہوگا ایویڈنس اور وٹنس اور آرگیومنٹ کے حساب سے کیس اس کے حق میں جائے گا۔ اپیل either party may appeal the judgment to the higher court seeking a review of decision۔ اگر دونوں پارٹیوں میں سے اگر کوئی اس پہ مطمئن نہیں ہے تو وہ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو ریویو کے طور پہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کرمنل لا پروسیجر ان پاکستان۔ دا کرمنل لا پروسیجر ان پاکستان از گورنڈ بائی سی کوڈ آف کرمنل پروسیجر CRPC کے تحت which outlines the procedure for bringing and resolving criminal cases in the courts of Pakistan۔ سیم وہی والا ڈیفینیشن ہے، تو اس کے ساتھ CRPC کے ذریعے وہ کیسز کو حل کرتے ہیں۔ اب اس کا دیکھتے ہیں۔ اب اس میں وہ ہم نے پچھلے ایک ویڈیو FIR ٹو ججمنٹ کی بنائی تھی، اس میں بھی یہی سیم پروسیجر ہے، سیم ٹو سیم ہے۔ اس میں پہلے FIR درج ہوگی، FIR کے بعد پولیس انویسٹیگیشن کرے گی۔ انویسٹیگیشن میں ایویڈنس کے بنیاد پہ اگر وہ نیسیسری سمجھتے ہیں کہ جو جرم کا نوعیت ہے وہ سنگین ہے تو پولیس اس بندے کو اریسٹ کر کے اس کو لاک اپ کرے گی۔ پھر اریسٹڈ پرسن کو جج کے پاس جو میجسٹریٹ صاحب ہیں اس کے پاس 24 گھنٹوں کے اندر پروڈیوس کریں گی اور اس سے استدعا کریں گے کہ ہمیں ریمانڈ چاہیے۔ اس میں ریمانڈ نہیں لکھا ہے، ریمانڈ چاہیے۔ ریمانڈ میں وہ اس کے وہ شواہد وغیرہ اکٹھے کریں گے، اب جوڈیشل ریمانڈ ہے یا فزیکل ریمانڈ ہے جو بھی ہے وہ اس کو ملے گا۔ پھر جا کے چارج شیٹ بنے گا، چارج شیٹ میں ان ایویڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان وٹنسز کو مد نظر رکھتے ہوئے چارج شیٹ تیار کر کے وہ جج کے پاس بھیجیں گے اکیوز کے خلاف۔ فریمنگ آف چارجز، دا کورٹ ریڈ آؤٹ چارجز ٹو دی اکیوزڈ پرسن اینڈ آسک دیم ٹو پلیڈ گلٹی اور ناٹ گلٹی۔ اب سیم آ گیا اس میں وہ اپنا بیان دے گا کہ میں بے گناہ ہوں، تو پھر اس کی ٹرائل چلے گی، ایویڈنس شروع ہوگے، پھر آرگیومنٹ شروع ہو جائیں گے۔ یہ پورے کا پورا میں پہلے ایک ویڈیو میں میٹر سمجھا چکا ہوں۔ ایویڈنس کے بعد آرگیومنٹس فائنل کلوزنگ اور آرگیومنٹس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ویرڈکٹ، کورٹ ایشو ویرڈکٹ either finding the accused person guilty or not guilty۔ اب جج فیصلہ سنائے گا کہ یہ جو ملزم ہے یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، یا ٹھیک ہے۔ اگر وہ مجرم ثابت ہوا تو اس کو سزا ملے گا، سزا کے نوعیت کے جو اس نے جرم کیا اسی کے نوعیت کی سزا ملے گی اسے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر اس نے رابری کی ہے تو رابری کے جو چارجز ہیں اسی کے تحت اس کو سزا ہوگی، ایسے نہیں کہ 302 کا کیس لگایا جائے۔ اگر دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی مطمئن نہیں ہے تو وہ پھر جا کے ہائی کورٹ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ڈفرینٹ یہ ہے کہ سول سوٹ جو ہے وہ ہم تھانے میں FIR کے تحت نہیں کر سکتے، سول سوٹ کا FIR نہیں ہوتا ہے، سول سوٹ کا ڈائریکٹ FIR نہیں ہے، وہ کورٹ کا ہے، کورٹ کا پروسیجر ہے۔ کورٹ اس میں جو انوالو لوگ ہیں اس کے اوپر فائن امپوز کرے گی، ٹھیک ہے، اس کی جائیدادیں ضبط ہوں گی۔ سول سوٹ میں ایسے ہوتا ہے، فائن وغیرہ ہوتا ہے، اور کرمنل میں FIR ہوتا ہے تھانے میں، پھر وہ اریسٹ ہوتا ہے، اریسٹ ہونے کے بعد جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس اس کو پیش کیا جاتا ہے، پیش کرنے کے بعد اس کا ریمانڈ لیا جاتا ہے، ریمانڈ میں اس کا انویسٹیگیشن ہوتا ہے۔ یعنی یہ دونوں مختلف پروسیجر ہیں، سول اور کرمنل۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔